बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 अप्रैल बरोज़ बुध हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार के साथ CTD की टीम की अहम मुलाकात हुई है। जजेस को जो ख़त मिले हैं उस हवाले से अहम पेशरफ सामने आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और रात गए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद साहब को भी धमकी आमेज़ ख़त मौसूल हुआ है और उसमें जो ख़तरनाक तफसीलात सामने आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उन्होंने बाकायदा तौर पर जो पंजाब हुकूमत को ख़त लिखा है और ये मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की अहलिया बुशरा बेगम का और उनकी सेहत को लेके और उनके मेडिकल के हवाले से जो कंसर्न शो किए जा रहे हैं PTI की जानिब से, उस पर यह ख़त लिखा गया। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त है PTI की, उसके ऊपर आज अहम समाअत हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान से सियासी इत्तेहाद का तासुर मुस्तरद करते हुए कहा कि इन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया है, जिन्होंने चोरी किया है उनके साथ हम नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि 3 सियासी जमातों से के साथ हमारा सियासी इत्तेहाद नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारी सीटें छीन के बैठे हैं। उन्होंने कहा कराची की 22 सीटों में से 3 सीटें ये लोग जीत चुके हैं, बाकी हमारी सीटें हैं। हमारी 15 नशिस्तें MQM और 4 पीपल्स पार्टी के पास गई हैं। बैरिस्टर गौहर अली ख़ान का कहना था कि किसी के साथ 0 और किसी के साथ 1 मिलाकर ये सारे जितवाए गए हैं। अल्लाह करे इमरान खान ईद घर पर गुजारें। जज साहब ने 14 घंटे समाअत की और 3 मरतबा इसमें हस्पताल भी गए। उनका कहना था कि इंसाफ में देर ही नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से फैसले हुए तमाम गैर कानूनी थे। कानून की बालादस्ती पर यकीन करते हैं, अदलिया पर हमें एतमाद है और एहतराम करते हैं। चेयरमैन PTI ने कहा कि अदलिया जब इन मुकदमात को देखेगी तो सारे ख़त्म हो जाएंगे और इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये कहना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ख़ान का। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर एक ख़त लिखा गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने हुकूमत पंजाब से रब्ता करके तशवीश का इजहार किया है। वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से चीफ सेक्रेटरी पंजाब के नाम ख़त लिखा है, जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की सेहत के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ख़त में कहा गया कि बुशरा बीबी को जहरीली खुराक देने से मुतल्लिक़ मीडिया में ज़ेर गर्दिश ख़बरों पर तशवीश है। ख़त में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयना की दरख्वास्त करते हुए कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा के डॉक्टरों पर मुश्तमिल पैनल बुशरा बीबी का तफसीली मुआयना करेगा। ख़त में कहा गया कि तिब्बी मुआयने के बाद जहरीली खुराक की फराहमी की तस्दीक या तरदीद हो सकेगी। वज़ीर सेहत की जानिब से मकतूब में ये कहा गया है कि तिब्बी मुआयना और सेहत की खिदमात तक रसाई हर इंसान का बुनियादी आइनी हक़ है और हुकूमत पंजाब से इस ख़त का जवाब इस बात में मुतवक्के है और हमें उम्मीद है कि हुकूमत पंजाब इस सारे मामले पर हमारी बात सुनेगी और हमें इजाज़त दी जाएगी कि हम बुशरा बेगम का जो तिब्बी मुआयना है वो खैबर पख्तूनख्वा की जो मेडिकल बोर्ड है उसके ज़रिए हम करवा सकें और इस बात की तस्दीक या तरदीद हो कि क्या कोई ऐसा मामला सामने आया है, जहरीली कोई चीज़ देने का कोई मामला है या उनकी सेहत के साथ क्या इशूज़ हैं। पंजाब हुकूमत क्या कह रही है? पंजाब हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर एक स्पीडी ट्रायल अदालतों की मंजूरी दी गई है। जल्द अज जल्द जो ट्रायल है वो होगा, क्योंकि अब मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी वगैरह पर जो अटक में एक मुकदमा हुआ था उसके जेल ट्रायल की भी बाकायदा तौर पर पंजाब हुकूमत ने मंजूरी दे दी है। अब स्पीडी ट्रायल में जो सबसे ज़्यादा केसेस होंगे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के होंगे। जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के साथ हुआ कि जिरा का हक़ ख़त्म कर दिया गया या सरकारी वकील के ज़रिए जिरा करवा दी गई, 21 गवाहों पे 48 घंटों में जिरा मुकम्मल हो गई, या जो डिफेंस स्टेटमेंट का हक़ नहीं दिया गया या डिफेंस विटनेसेस का हक़ नहीं दिया गया, एविडेंस का हक़ नहीं दिया गया। कि इसी के बारे में कहा जाता है कि अगर आप जल्दबाजी में इंसाफ देंगे तो वो इसका मतलब है आप उसको तबाह कर रहे हैं, उस इंसाफ को आप तबाह कर रहे हैं। ये बाकायदा तौर पर हमारा एक मैगज़ीन है जो ये हमें बताता है किस तरह जो तेज़ तरीन आप ट्रायल चलाते हैं। स्पीडी ट्रायल ज़रूर होना चाहिए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं हो कि सिर्फ स्पीडी हो और फेयर ट्रायल ना हो। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त थी और उस पर अहम पेशरफ सामने आई है। राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ ये अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त थी। साबिक़ वफाकी वज़ीर के ख़िलाफ़ अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने समाअत की।
درخواست گزار نعیم پنجوتا کے وکیل رضوان کیانی نے کہا کہ رانا ثناءاللہ نے بانی پی ٹی آئی کو ٹی وی شو میں دھمکی دی، پولیس کی جانب سے آج تک کچھ نہیں کیا گیا۔ جج طاہر عباس اپرا نے کہا کہ پولیس نے دائرہ اختیار پر اعتراض اٹھایا ہے، پولیس کے مطابق ایف آئی اے کا یہ کیس بنتا ہے۔ درخواست گزار نعیم پنجوتا نے کہا کہ پولیس کو کہا تھا کہ ایف آئی اے کو ریفر کر دیں، پولیس نے کہا کہ اوپر سے آرڈر آئے گا تو درخواست کو دیکھیں گے۔ رانا ثناءاللہ مسلسل میڈیا پر بیٹھ کر عمران خان کو دھمکیاں دے رہے ہیں، ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا، جے آئی ٹی کا کچھ نہیں بنا، رانا ثناءاللہ مختلف قتل کے واقعات میں ملوث ہیں، بانی پی ٹی آئی پر جب حملہ ہوا تو انہوں نے رانا ثناءاللہ کا نام لیا تھا، بانی پی ٹی آئی اب سرکار کی تحویل میں ہے، بشرا بی بی کے کھانے میں ٹوائلٹ کلینر کے قطرے ڈال دیے گئے ہارپکس کے۔ جج نے سوال کیا کہ بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک حاضری پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ درخواست گزار نعیم پنجوتا نے کہا کہ کہاں سے فیصلہ ہوگا، ججز کو تو خود دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ نعیم پنجوتا نے دوران سماعت کہا جب جج صاحب نے پوچھا کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے تو فیصلہ نہیں دینا تھا ویڈیو لنک کا اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا ویڈیو لنک حاضری کا، انہوں نے کہا جی وہ کہاں سے فیصلہ دیں گے، ان کو تو خود دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ جج طاہر عباس اپرا صاحب خاموش ہو گئے، انہوں نے 5 اپریل تک سماعت ملتوی کرتے ہوئے کہا کہ پرسوں آپ کی درخواست دیکھ لیتے ہیں، عید سے پہلے فیصلہ کر دیں گے۔ تو اب عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ وہ عید سے پہلے اس معاملے کو ڈیسائیڈ کرے گی۔ دوسری طرف جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، ان کے حوالے سے ایک افسوسناک جو تشویشناک صورتحال سامنے آئی ہے۔ پہلے آج دن میں یہ خبر سامنے آئی اور 11:15 بجے پہلا خط موصول ہوا جسٹس شجاعت علی خان صاحب کے جو پرائیویٹ سیکرٹری تھے ان کو ملا، اور 4 خطوط لاہور ہائی کورٹ میں دیے گئے، اور جسٹس شجاعت علی خان کو پہلا خط دیا گیا، اس کے بعد جسٹس شاہد بلال حسن صاحب، جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ اور جسٹس عابد عزیز شیخ صاحب، یہ سارے سینئر ججز ہیں اور انتظامی کمیٹی کے ممبران ہیں، ان کو دیا گیا۔ اب اس خط میں نہ صرف وہ خط ہے بلکہ اس خط کے اندر باقاعدہ طور پر وہ جو کیمیکل پاؤڈر ہے جو انسانی جسم کے لیے اور صحت کے لیے مضر ہے وہ بھی اس میں موجود تھا۔ اب یہ تو 4 ججز کی حد تک تھا، لیکن رات گئے ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ ملک شہزاد احمد خان چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ، جنہوں نے آج پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی درخواست پر سماعت بھی کی عمران خان کی سیکیورٹی کے حوالے سے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر کہا کہ درخواست قابل سماعت ہونا نہ ہونا الگ بات ہے، اور اس پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا جی کہ ہم اس میں ہم اس پر رپورٹ جمع کرواتے ہیں۔ انہوں نے آج ڈیٹیل رپورٹ پہلی دفعہ عمران خان کے حوالے سے ان کی جو جیل میں سہولیات ہیں یا سیکیورٹی ہے اس کے معاملے پر پہلی دفعہ تفصیلی رپورٹ پیش ہوئی، اور اس رپورٹ میں بہت ساری جو چیزیں تھیں وہ عدالت کے سامنے رکھی گئیں۔ تو آج چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان صاحب نے سماعت کی، آج ان کو 4 ججز کو جو خطوط ملے، اور اس میں نے بات کی تھی کہ اہم ملزم گرفتار ہوا، وہ کوریئر سروس کا ملازم تھا۔ وہ کوریئر سروس کا بیسیکلی ملازم نہیں تھا، وہ کوئی بھی شخص، آپ نے کبھی کوریئر آپ نے کروانا ہو، ٹی سی ایس کروانے جائیں تو وہ پہلے آپ کا سامان چیک کرتے ہیں، ایسے کون ایک کیمیکل بھیجتا ہے، ایسا کوئی بھی نہیں کرتا۔ پھر جب اس طرح فیک جب بھیجنے والے کا نہ کوئی نام ہے مکمل ہے، نہ ایڈریس مکمل ہے، نہ کوئی فون نمبر ہے، تو اس طرح سے، اور پھر جو خطوط پنڈی جی پی او سے جاری ہوئے ہیں، تو لاہور ہائی کورٹ میں جو پرائیویٹ کوریئر کمپنی کا ملازم گرفتار ہوا ہے، وہ اس وجہ سے میں اس کو ایک غریب ملازم نہیں کہتا کہ وہ مجھے نہیں لگتا وہ کوریئر سروس کا ملازم تھا، وہ کوریئر سروس کا ملازم بن کے آیا تھا۔ جو بھی یہ اس پورے معاملے میں ایپیسوڈ میں جو لوگ شامل ہیں وہ سارے ان چیزوں میں چونکہ ملوث ہیں، اور یہ جو ملزم گرفتار ہوا ہے کوریئر سروس کا، وہ ملازم بن کے آیا ہے، جس کے بارے میں میری یہ رائے ہے کہ وہ کوریئر سروس کا ملازم نہیں ہو سکتا، جو اتنا بڑا جنہوں نے اتنی بڑی جرت کی ہے ہائی کورٹ کے ججز کو یا سپریم کورٹ کے ججز کو ڈائریکٹ دھمکی آمیز خط ہی نہیں، ان کو خطرناک کیمیکل بھی پاؤڈر بھی ان خطوط میں ان لفافوں میں بند کر کے دیا ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اب چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب کو دھمکی آمیز خط موصول ہوا ہے۔ اب دہشت گردی کے مقدمات درج کروائے جا رہے ہیں، سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ ہے جی کہ دہشت گردی کہاں لگتی ہے اور کہاں نہیں لگتی، اور اگر ہماری ہائی کورٹس میں بھی اس طرح کے جو کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ ہوا، دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوا، آج لاہور ہائی کورٹ میں ہوا،
اور لاہور ہائی کورٹ کے بعد جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، جہاں پر رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان سے اہم ملاقات ہوئی ہے سی ٹی ڈی حکام کی۔ اب انہوں نے بھی مقدمہ، جب سی ٹی ڈی حکام نے ملاقات کی ہے تو اس کے بعد مقدمہ کیا درج ہوگا 780A کا۔ پھر جب ہماری عدالتیں کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے اگر کسی نے جرم کیا ہے تو لازمی نہیں ہے کہ ہر معاملے پہ جو 780A لگے، چونکہ آصف سعید کھوسہ صاحب کی ججمنٹ موجود ہے۔ تو خیر اب یہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس اور دیگر جج صاحبان کو خطوط ملنے پر، جس میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب بھی ہیں، جسٹس مندوخیل صاحب بھی ہیں، جمال خان مندوخیل، اور جسٹس امین الدین ہیں، یہ 4 ججز ہیں جن کو خط ملا ہے۔ سی ٹی ڈی ٹیم کی رجسٹرار سپریم کورٹ سے ملاقات ہوئی ہے۔ وفاقی پولیس کا الگ سے مقدمہ درج کرنے کا بھی فیصلہ سامنے آیا ہے۔ مقدمہ تھانہ سی ٹی ڈی میں درج کیا جائے گا۔ اس سے قبل اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے ججز کو ملنے والے خطوط کا مقدمہ بھی تھانہ سی ٹی ڈی میں درج ہو چکا ہے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹرار سے ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جی مقدمہ درج ہوگا۔ اب وہ مقدمہ درج ہوگا اور اس کے بعد پھر کارروائی آگے بڑھے گی۔ یہ بہت اہم جو ایک پیش رفت سامنے آئی ہے، جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو خطوط ملنے کا سلسلہ ہے، یہ ایک بڑی اچنبھے کی بات ہے۔ اگر تو یہ کوئی ایسے لوگ ہیں جن کی جو آئین اور قانون کو نہیں مانتے اور جو عدلیہ کی آزادی کو نہیں چاہتے، اگر تو یہ لوگ پکڑے گئے اور یہ کوئی فیک تھے جو ہمارے اداروں کو بھی بدنام کرنا چاہتے تھے، حکومت کو بھی بدنام کرنا چاہتے تھے اور عدلیہ اور حکومت کو آمنے سامنے کرنا چاہتے تھے، کوئی فیک لوگ تھے، تو پھر تو یہ پکڑے جائیں گے۔ اور یہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ جلد از جلد ہماری جو پولیس ہے وہ یہ سارے کے سارے معاملے کو اس کی تہہ تک پہنچ جائے گی اور ریاست ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرے گی۔ اگر یہ کوئی اور معاملہ ہے تو پھر جیسے کمیشن بنتے ہیں، جیسے انکوائریاں ہوتی ہیں، جیسے JITs بنتی ہیں، وہ سارے کا سارا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوگا۔ آج بھی ہم نے دیکھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں اور جو کمنگ چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب، انہوں نے بھی اس بات پر زور دیا کہ اب آگے کے لیے لائحہ عمل بنانے کی انہوں نے بات کی ہے۔ جو کچھ ہوا، جو وہ خط ہے، وہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے اس کی انکوائری سے متعلق 184(3) کا جب معاملہ آ جائے، اس میں ایک جو اچھی بات، ایک تو اطہر من اللہ صاحب نے اس میں بات کی، شاید میں پہلے ویلاگ میں یہ بتانا آپ کو بھول گیا، اطہر من اللہ صاحب نے یہ کہا کہ جب ایگزیکٹو پر الزام ہے تو جن پر الزام ہے وہ کیسے انکوائری کروا سکتے ہیں اور اس انکوائری کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی، یہ سوال اٹھایا تھا اطہر من اللہ صاحب نے۔ دوسری اہم بات یہ کہ جب یہ بات سامنے آئی کہ 184(3) کی لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی بھی درخواست آ گئی ہے، اعتزاز احسن صاحب کی بھی درخواست ہے، اس پر بھی پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ ہم جب فل کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے تو ساتھ وہ تب تک درخواستیں بھی کمیٹی میں آ جائیں گی، ہم ان کو بھی ساتھ ہی دیکھ لیں گے۔ تو امید ہے کہ آج کو نوٹس کے ساتھ، چونکہ جب تک ان درخواستوں پر نہیں ہوگا تو پھر سپریم کورٹ اور اٹارنی جنرل وہ ادھر سے کارروائی کا کہا جائے گا اور ادھر سے وضاحتیں پیش کی جائیں گی اور یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک کہ حامد خان صاحب اور اعتزاز احسن صاحب وہاں نہ کھڑے ہوں اور عدلیہ کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ آگے نہ بڑھیں۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔